महंगाई की नई लहर, डॉलर का नया रिकॉर्ड, सोने की कीमतों की भी ऊंची उड़ान। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 18 पैसे इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग 169.12 रुपये पर बंद हुई, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपये से भी बढ़ चुका है। सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपये तक का इजाफा हुआ है। सोने की फी तोला कीमत 1,14,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि महंगाई की नई लहर में डॉलर का नया रिकॉर्ड, सोने की कीमतों की भी ऊंची उड़ान। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 18 पैसे इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग 169.12 रुपये पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपये से भी बढ़ गया, जबकि सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपये तक का इजाफा हुआ है। सोने की फी तोला कीमत 1,14,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। डॉलर की ऊंची उड़ान है, 18 पैसे तक का इजाफा हुआ है। जब रुपया गिरता है तो क्या होता है? वजीर आजम इमरान खान का माजी में रुपया गिरने के बारे में क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो इम्पैक्ट पड़ा डिवैल्यूएशन का, रुपया गिरा, तो आम आदमी के अगर उसका 100 रुपया था बैंक में पड़ा हुआ तो वो उसकी वैल्यू कम हो गई है आपकी नाहिली की वजह से। जब ये दोनों आए थे जरदारी और नवाज शरीफ, $1 60 रुपए का था, आज $1 125 रुपए का हुआ है। इससे क्या होता है? आपके पैसे 10 साल पहले बैंक में पड़े हैं 100 रुपए, वो 100 रुपए से रह गया 50 रुपए। लेकिन अगर मेरा पैसा लंदन के महलों में इन्वेस्ट हुआ है, मेरे बैंक अकाउंट बाहर हैं, जरदारियों के, सारे शरीफ खानदान के, शहबाज शरीफ के, तो मेरा अगर 100 रुपया बाहर पड़ा हुआ था तो वो आज 200 रुपया हो गया है। रुपया गिरता है, आप सारे गरीब हो जाते हैं। पिछले 10 साल में 6,000 से 27,000 रुपये कर्जा चढ़ा है। रुपया 10 साल पहले 60 रुपए डॉलर था, आज 125 रुपए डॉलर है। यानी कि 10 साल में जो अवाम की दौलत आधी हो गई है। सबसे पहले तो आपको एक बुरी खबर देता हूं। आज मैं अभी जब इधर आ रहा था तो पता चला कि मार्केट में रुपया 130 रुपए पे डॉलर पे पहुंच गया। 20 रुपए गिरने में आप सब पे, इस कौम के ऊपर 1000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। रुपया जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था, आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है, तो आम गरीब हो गई है। जब डॉलर पे प्रेशर पड़ता है, जब डॉलर कम होता है तो डॉलर महंगा हो जाता है, रुपए की कीमत गिरती है। सुबह से मुझे बड़ी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि जी रुपया इतना कम हो गया। सबको ये मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा, हमने मैसेज भिजवाई है कि आगे से ये आपने करना है। तो एक छोटा सा ग्रुप, हमें पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। जब रुपया गिरता है तो महंगाई होती है, जब रुपया गिरता है तो कर्जे बढ़ते हैं, जब रुपया गिरता है तो मईशत पर बोझ पड़ता है, जब रुपया गिरता है तो तजारती खसारा बढ़ जाता है, बैरूनी कर्जे भी बढ़ते हैं। जब रुपया गिरता है तो क्या होता है? जब रुपया गिरता है तो महंगाई होती है, रुपया गिरता है तो कर्जे भी बढ़ जाते हैं, जब रुपया गिरता है तो मईशत पर बोझ भी पड़ता है, और जब रुपया गिरता है तो तजारती खसारा भी बढ़ जाता है। रुपया मुसलसल गिर रहा है और महंगाई में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। जब रुपया गिरता है तो क्या होता है? जब रुपया गिरता है तो महंगाई होती है, जब रुपया गिरता है तो कर्जे भी बढ़ते हैं, जबकि जब रुपया गिरता है तो मईशत पर बोझ भी पड़ता है, जब रुपया गिरता है तो तजारती खसारा भी बढ़ जाता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं लाहौर चैम्बर के हारिस अतीक साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कहा जाता है कि महंगाई जब होती है तो उसकी वजह ये होती है कि पैसा गिरता है, रुपया गिरता है, तो पैसा रुपया जो है मुसलसल गिर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि महंगाई जो है उसमें इजाफा होगा? जैसे कि आपने अभी इंट्रो में खुद ही फरमा दिया है कि जब रुपए की कदर या करेंसी की डेप्रिसिएशन होती है तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, क्योंकि इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है पाकिस्तान की जितने भी तजारती खसारा जो है उसके अंदर इंपोर्ट की रेशो ज्यादा है, एक्सपोर्ट की रेशो कम है। हम ट्रेड डेफिसिट हमेशा से फॉलो करते हैं और उसको हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जैसे ही अब ये रुपए की कदर में जिस तरह पिछले कुछ हफ्तों से एक ड्रामेटिक किस्म का फॉल है, उसकी वजह से महंगाई की एक नया तूफान
جو کہ آلریڈی ہماری انفلیشن کی سطح اس ٹائم پہ 10% سے ڈبل ڈجٹ کے اندر ہے، یہ مزید بڑھنے کا خطرہ ہے. اور بالکل آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ اس کی وجہ سے عام آدمی جو آلریڈی پس رہا ہے وہ مزید پسے گا. امپورٹر جو آلریڈی اکانومی کے اندر اپنا رول پلے کر رہا تھا، جس طرح ہماری امپورٹ بیس اکانومی ہے، امپورٹ بل بڑھے گا، تجارتی خسارے کے اندر مزید بڑھنے کا اضافہ ہوگا، اور اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ ایکسپورٹر کو بھی نہیں ہوگا. یہ جو ایک ہماری متھ بنی ہوئی ہے کہ جی ایکسپورٹر کو بہت فائدہ ہوگا، ہم ایکسپورٹ بیس اکانومی کی طرف جا رہے ہیں. کیا کرنسی کی ڈیپریسیشن سے ایکسپورٹ کے ڈیٹا کے اگر پچھلے 4 سال میں دیکھیں جس طرح ڈیپریسیشن ہوئی ہے، کرنٹ گورنمنٹ کے رجیم میں بھی ڈیپریسیشن ہوئی ہے، اس سے ایکسپورٹ کے اندر کوئی خاطر خواہ اضافہ تو نہیں ہوا. ہماری امپورٹس ویسی کی ویسی رہی ہیں. اور بالکل آپ کی بات دوبارہ سے میں وہی سیکنڈ کروں گا کہ اس سے ایک مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا. تجارتی خزارے میں ہمیں دوبارہ سے حکومت کو اس ٹائم پہ ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. اکانومی کے اندر اسٹیمولس پیدا کرنا پڑے گا، انجیکٹ کرنا پڑے گا اکانومی کو، نہیں تو یہ چیزیں ہاتھ سے باہر نکل جائیں گی. ہماری وسطی ایشیا کے اندر بہت بری پرفارمنس ہے ڈالر کے حوالے سے، تو ہمیں اس کے اوپر فوراً کام کرنا پڑے گا. ایک مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا. ٹھیک ہے حارث عتیق صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اکانومسٹ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ روپیہ گرتا ہے تو قرضے بھی بڑھتے ہیں، معیشت پر بوجھ بھی پڑتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسی سپیڈ سے اگر ڈالر مہنگا ہوتا رہا اور پیسہ سستا ہوتا رہا تو اس کا پاکستانی معیشت پر اثر کیا پڑے گا، اور اس کی ایکچول ریزن کیا ہے؟ اتنا بڑا جو گیپ آ رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، میں اگری کرتا ہوں آپ کے جو پہلے چیمبر سے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، آپ نے بھی کی. پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دوں گا، پھر میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ریزن کیا ہے. جی اس کی ریزن جو بتائی جا رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ جی آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے، پیٹرول بھی آپ منگواتے ہیں، خوردی تیل بھی آپ منگواتے ہیں، چینی، دالیں، آٹا، گندم اور یہ کیا اس کا نام ہے کپاس، یہ سب اب آپ امپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کا خسارہ بڑھ رہا ہے. مگر اس کے ساتھ اب میں اصل ریزن بھی بتا دوں آپ کو. 2 بڑے امپورٹنٹ ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو اسپیکولیٹرز ہیں جن کو اجازت دی ہوئی ہے سینٹرل بینک نے کہ وہ ڈالر خرید کی قدر کو نیچے گراتے رہیں، اور اس کے اوپر آج کسی اور اکانومسٹ نے یہ بات کی ہے کہ یہ تو افغانستان میں جو وہ ہرے امریکہ، تو اب امریکن لابی، اسرائیلی لابی، انڈین لابی، IMF، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان اکانومی کو ڈسٹروائے کرنا ہے. یہ اب اکنامک وار، یہ آپ کی اکنامک وار ہے، اور یہ مہنگا ہوگا، 174 تک کہیں جائے گا. مہنگائی بہت زیادہ ہوگی کیونکہ اب آپ آٹا بھی، دالیں بھی، سب کچھ تو باہر سے منگوائیں گے تو وہ مہنگا ہوگا. پیٹرول تو وہ 10 روپے ابھی مہنگا کرنے لگے ہیں. بات اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ اس ملک میں اس تیزی سے جو ڈیپریسیشن روپے کی ہو رہی ہے اس سے ان کا قرضہ بڑھتا ہے، اور پھر یہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. سو اس ملک میں اب ایکومولیشن آف ویلتھ نہیں ہوگی. لوگوں کے نے جو بچایا ہوا ہے وہ اب کہیں انویسٹ نہیں کر سکیں گے روپے میں، اور اکانومی میں نئی انڈسٹری لگنا مشکل ہو گیا کیونکہ روز کے روز آپ کے جو ویریبلز ہیں وہ بدل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی اور فرجائل ہوتی جا رہی ہے اور گروتھ ریٹ نیچے آئے گی. مہنگائی تو بڑھے گی ہی. حکومت نے ویسے کیا روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اس وقت صدر انٹرنیشنل مارکیٹ ماڈل ٹاؤن شیخ محمد منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ مسلسل جو ہے وہ ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے، روپیہ گرتا جا رہا ہے، پاکستانی معیشت جو ہے اس کے اوپر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ جی میں اسٹیفو کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں تاجروں کو جو ہے اپنے اظہار خیال کا موقع دیا ہے. جی اس وقت جو ڈالر کی اونچی اڑان جا رہی ہے اس میں تاجر کافی پریشان ہیں. ہر قسم کے کاروبار کو جو ہے نا جی اس وقت بریک لگی ہوئی ہے. کاروبار بہت ہی جو ہے نا جی پریشان کن حالات میں آ گیا ہے. تاجر انتہائی پریشان ہے. میں آپ کے توسط سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ براہ مہربانی اس ڈالر کو لگام ڈالی جائے، جس سے جو کاروبار کر رہے ہیں تاجران ان کو جو ہے نا جی اپنی گھر کا رزق کمانے کا موقع مل سکے. میری
اپنے تمام تاجر بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ برائے مہربانی تمام تاجر بھائی مل کر وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کریں اپنے اپنے کاروبار کے لیے. ہم آپ کے تاجروں کے اور وزیر اعظم صاحب کے مشہور ہوں گے کہ برائے مہربانی اس کو جو ہے نا جی خاص طور پر اس پر توجہ دی جائے, اس کو روکا جائے ڈالر کو, تاکہ ہمارے کاروبار جو ہے نا جی وہ چل سکے. صحیح ہے, کاروبار چل سکیں. شیخ محمد منیر, حارث عتیق, ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ساری صورتحال کے بارے میں بتایا. اس تمام تر صورتحال کے اوپر کہ قرضہ جو ہے وہ بڑھتا ہے جب روپیہ گرتا ہے, اور ساری باقی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے ماضی میں کیا کہا گیا, آپ کو پھر سے سنواتے ہیں. یہ جو امپیکٹ پڑا ڈی ویلیویشن کا, روپیہ گرا ہے, تو عام آدمی کے اگر اس کا 100 روپیہ تھا بینک میں پڑا ہوا تو وہ اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے آپ کی ناہلی کی وجہ سے. جب یہ دونوں آئے تھے زرداری اور نواز شریف, $1 60 روپے کا تھا, آج $1 125 روپے کا ہوا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے پیسے 10 سال پہلے بینک میں پڑے ہیں 100 روپے, وہ 100 روپے سے رہ گیا 50 روپے. لیکن اگر میرا پیسہ لندن کے محلوں میں انویسٹ ہوا ہے, میرے بینک اکاؤنٹ باہر ہیں, زرداریوں کے, سارے شریف خاندان کے, شہباز شریف کے, تو میرا اگر 100 روپیہ باہر پڑا ہوا تھا تو وہ آج 200 روپیہ ہو گیا ہے. روپیہ گرتا ہے, اب سارے غریب ہو جاتے ہیں. پچھلے 10 سال میں 6,000 سے 27,000 روپے قرضہ چڑھا ہے. روپیہ 10 سال پہلے 60 روپے ڈالر تھا, آج 125 روپے ڈالر ہے. یعنی کہ 10 سال میں جو عوام کی دولت آدھی ہو گئی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو ایک بری خبر دیتا ہوں. آج میں ابھی جب ادھر آ رہا تھا تو پتا چلا کہ مارکیٹ میں روپیہ 130 روپے پہ ڈالر پہ پہنچ گیا.